لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلا في سلطانه وعظما في أركانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فوائلهم وغاصبي حقوقهم ومخربي شريعتهم أجمعين من العاني إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوا على پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ اہل بیت علیہم السلام میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی. سرکار سید الشہداء کی برکتوں سے ہمارے پاس مجلس کی شکل میں یہ عظیم نعمت میسر ہوئی جہاں بیٹھ کر ہم امر اہل بیت علیہم السلام کو سنتے ہیں اور اپنے وجود سے اسے آمادہ کرتے ہیں اور اپنے آپ پر اپلائی کرتے ہیں. یہ مجالس جیسا کہ روایات میں بھی ہے کہ من جلسا مجلسا یحییٰ فیہ امرنا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب. کوئی اگر ایسی مجلس میں آتا ہے جہاں ہمارے امر کو زندہ کیا جاتا ہے تو جس دن سارے دل مردہ ہو جاتے ہیں مجلسوں میں آنے والوں کے دل مردہ نہیں ہوتے. یعنی یہ مجلسیں در حقیقت احیاء قلب ہے، دل کی زندگی ہے. اور اگر انسان کے وجود میں دل زندہ ہو تو پھر اس کا ایمان باقی رہتا ہے. دل مردہ ہو جائے تو ایمان کی دولت سلب کر لی جاتی ہے اور چھین لی جاتی ہے. لہذا یہ ہمارا شیوا ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے کہ مجلسوں کے ذریعے دل کو زندہ کرتے ہیں. چونکہ مجلسیں ہمیں خواب غفلت سے بیدار کرتی ہیں. انسان کی کوالٹی یہی ہے، انسان ابھی متوجہ ہوتا ہے پھر بھول جاتا ہے، پھر متوجہ ہوتا ہے پھر بھول جاتا ہے. مولا فرماتے ہیں شیعتنا المتبازلون فی ولایتنا المتحابون فی مودتنا المتغاورون لأحیاء امرنا. ہمارے شیعوں کی ایک کوالٹی یہ ہے کہ یہ جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے سے زیارتوں پہ جاتے ہیں، ایک دوسرے سے زیارت عربی میں ملاقات کو کہتے ہیں،
یہ ہمارے شیعہ جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ المتظاہرون لأحیاء امرنا، یہ جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو وہاں ہماری باتوں کو زندہ کرتے ہیں. یعنی شیعوں کی پہچان یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے سے ملاقات کریں تو امر اہل بیت کو زندہ کریں. امر اہل بیت کو کس طرح زندہ کیا جاتا ہے؟ آپ حدیث سنائیں، ہم حدیث سنائیں، ہم سچ بولیں، آپ سچ بولیں، ہم امانت داری سے کام لیں، آپ امانت داری سے کام لیجیے، ہم خیانت نہ کریں، آپ خیانت نہ کریں، ہم کسی مومن کی نسبت برائی نہ چاہیں، آپ کی. یہ مل کر کیا ہوتا ہے؟ امر اہل بیت کو زندہ کیا جاتا ہے. اور یہ امر اہل بیت جتنا زندہ ہوگا، جتنا یہ دنیا میں جگہ بنائے گا، اتنا ہی یہ دنیا پرامن ہوگی. آج دنیا میں ایک سوال ہوتا ہے کہ دنیا میں امنیت نہیں ہے، دنیا میں خوف کا ماحول ہے، دنیا میں ڈر کا ماحول ہے. کیوں؟ چونکہ دنیا میں امر اہل بیت زندہ نہیں ہے. امر اہل بیت زندہ ہو جائے، اسی لیے کہا کہ جب حضرت تشریف لائیں گے اور حضرت کی حکومت ہوگی تو اس حکومت میں عدل ہوگا، اس حکومت میں امنیت ہوگی، اس حکومت میں مظلوم پر ظلم نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ امر اہل بیت زندہ ہوگا. ہم مجلسوں کے ذریعے کوشش کریں اس امر اہل بیت کو پہلے اپنے دلوں میں زندہ کریں، پھر اس کے بعد اس امر اہل بیت کو لوگوں تک پہنچائیں. اسی عنوان سے آپ کی خدمت میں مولا کے حکمت نامے کو سرنامہ کلام قرار دیا تھا. کل کی مجلس چونکہ شب شہادت تھی، مولا کی لہذا کوشش کیا کہ امام سجاد کی دعا کو آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ اس دعا میں والدین کے لیے کس طرح امام نے دعا کرنے کا طریقہ بتایا. آج ہم اسی اپنے حکمت نامے پہ لوٹ آتے ہیں جو حکمت نامہ اس قدر عظیم ہے کہ مرحوم سید رضی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اگر نہج البلاغہ میں صرف یہی ایک حکمت ہوتی تو لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے کافی تھی. جس حکمت نامے کی ابتدائی یہاں سے ہوئی کہ حضرت نے فرمایا لا تکن ممن یرجو الآخرہ بغیر عمل، ہرگز اپنے آپ کو ان لوگوں میں قرار نہ دینا جو آخرت چاہتے ہیں لیکن عمل نہیں انجام دینا چاہتے. پھر آج جو اہم گفتگو ہے، واقعی ایک اہم گفتگو جو اسی حکمت نامے میں حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ان اوتی منہا فلا یشبع و ان منع منہا فلا یغنی. یہ ایک اہم بیماری کی جانب حضرت اشارہ کر رہے ہیں. حضرت فرما رہے ہیں ہرگز ان لوگوں میں سے نہ ہونا کہ جسے جب عطا کیا جاتا ہے تو اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اور جب نہیں دیا جاتا ہے تو قناعت نہیں کرتا. یعنی حضرت اشارہ کر رہے حرص اور قناعت کی طرف. ہرگز حریص لوگوں میں سے نہ ہو جانا، ہرگز قناعت کا دامن اپنے ہاتھوں سے مت جمے. عرض کیا تھا کہ زندگی کے اصول و قوانین ہمیں اہل بیت بتائیں گے. اگر ہم بندگی کرنا چاہتے ہیں تو بندگی کے رمز و رموز دنیا والے آپ کو نہیں بتا سکتے. بندگی کا طرز اور طریقہ صرف اہل بیت آپ کو بتائے. حضرت فرماتے لا تکن ممن، ان لوگوں میں سے مت ہونا کہ ان اوتیا کہ جب اسے ملتا ہے فلا یشبع تو یہ مانتا نہیں اور وَإِنْ مُنِعَ اور کبھی رک جاتا ہے تو فلا یغنی تو یہ قانع نہیں ہوتا. یعنی حضرت اشارہ کر رہے ہیں اپنے آپ کو ان لوگوں میں قرار نہ دو جن کے پاس قناعت نہ ہو، جن کا وجود حرص میں مبتلا ہو جائے. یہ حرص اسی کا اپوزٹ قناعت ہے. حرص و قناعت کے ساتھ ایک ساتھ گفتگو کرنا آسان ہے، چونکہ جتنا قناعت واضح ہوتی جائے گی حرص کے بارے میں معلوم ہوتا چلا جائے گا. جتنا حرص معلوم ہوتی جائے گی اتنا قناعت کے بارے میں معلوم. ہم اگر آپ کبھی غور کریے نا، ہمیں روایتوں میں آخرت کی نسبت حریص ہونے کو کہا ہے. آخرت کی نسبت کیا کہا ہے؟ حریص ہو. ہم آخرت کی نسبت بہت قناعت کرتے ہیں. 2 رکعت نماز ہوگی، ٹھیک ہے نا، ابھی کتنا پڑھیں نماز. یہ دیکھیں یہاں پر قناعت خوب آتی ہے ہم کو. یہاں اگر کوئی کہے کہ اور تھوڑا قرآن پڑھا تو 1 صفحہ ابھی کتنا پڑھنا ہے. یہاں کہا ہے کہ حریص ہو.
چونکہ وہ عالم جس عالم میں تمہیں جانا ہے یہاں سے زیادہ راہ جانا ہے، تو اس 60-70 سال کی عمر میں مال جمع کر کے جانا وہاں کے لیے جہاں کی زندگی تمام نہیں ہونے والی ہے۔ روایت میں کہ جس کے دل میں ہم اہل بیت کی محبت، اس کے اندر کچھ علامتیں، پہلی علامت اس کی کیا؟ فالزہد، وہ دنیا کی نسبت زاہد ہوتا ہے، وہ حریص العمل، لیکن نیک کاموں کی نسبت وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ نہیں بہت ہو گیا، ہم نے بہت کیا لوگوں کے لیے، اب بس۔ آخرت کی نسبت اب بس کا جملہ ٹھیک نہیں ہے، دنیا کی نسبت جتنی جلدی آپ کہو گے اب بس تو ٹھیک ہو جائے گا، تو تھوڑا سا توجہ فرمائے گا، قریب کا معاملہ ہے۔ آخرت کی نسبت ہر لمحہ ہمیں ڈر ہونا چاہیے کہ ہمارے اعمال کم ہیں، ہر لمحہ ڈر ہونا چاہیے۔ جو اہل دل ہیں، جو اہل معرفت ہیں، ان کو ہر لمحہ ڈر رہتا ہے۔ آغا بروجردی کا انتقال ہو رہا تھا، یعنی قریب تھے، رو رہے تھے، لوگوں نے پوچھا آغا کیوں رو رہے ہیں؟ کہہ رہے جا رہا ہوں، میرے پاس کچھ ہے نہیں۔ لوگوں نے کہا آپ تو یہ مت کہیے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، سینکڑوں کی تعداد میں آپ کے شاگرد ہیں، مجتہد شاگرد ہیں، 10 کتاب آپ نے لکھی ہے، اتنے امام باڑے مسجد سب بنوائے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہاں میں کہہ رہا ہوں کیونکہ جو کچھ انجام دیا ہے خطرہ یہ ہے کہ قبول ہوگا یا نہیں قبول ہوگا۔ ہم لوگ تھوڑا مطمئن ہو جاتے ہیں، ہم کو لگتا ہے کہ ایک دم پرفیکٹ، یہ تو ہمارا کام تھا، بس خدا کا کام قبول کرنا ہے۔ یہاں پہ ہم کو حریص ہونا چاہیے، یہاں پہ اور نماز پڑھوں، توبہ کیا، پھر کروں، یہاں نہیں، یہاں لیکن دنیا کی نسبت حضرت فرماتے ہیں اگر حرص کی بیماری میں مبتلا ہوئے تو دنیا بھی برباد ہوتی ہے، آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ آج تقریباً مولا کے اسی ایک جملے کو ہم سمجھیں، حضرت فرماتے ان لوگوں میں سے نہ ہونا جنہیں جب ملتا ہے تو یہ اس صورت میں اپنے آپ کو کم سمجھتے، جب روک دیا جاتا ہے تو قناعت نہیں کرتے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس دولت قناعت کی نہیں ہے، ان کے وجود کے اندر حرص کی بیماری ہے۔ پھر حضرت تعبیر کرتے کہتے ہیں مثل الدنیا، معلوم ہے تمہیں یہ دنیا کیا ہے؟ حضرت کہتے ہیں مثل الدنیا کمثل ماء البحر، دنیا کی مثال سمندر کے پانی کی طرح ہے۔ دنیا کی مثال کیا ہے؟ سمندر کے پانی کی طرح ہے۔ سمندر کے پانی کی خصوصیت کیا ہے؟ بامبے والوں سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا۔ کمثل ماء البحر، اس سمندر کا پانی پیاس بجھاتا نہیں ہے، پیاس بڑھاتا ہے۔ حضرت کلما شرب منہا، جتنا پیو گے، العطشان آتا ازداد عطشا، جتنا یہ پانی پیو گے اتنا پیاس کیا ہوتی جائے گی؟ بڑھتی جائے گی۔ چونکہ یہ کون ہے؟ کمثل ماء البحر، یہ سمندر کے پانی کی طرح ہے، اس کو جتنا ہوگا، جتنا پیو گے، پیاس نہیں بجھاتی، یہ پیاس بڑھاتی ہے۔ دنیا میں بھی اگر آپ کے پاس قناعت کی دولت نہیں ہے تو دنیا کے کسی بھی لیول پہ چلے جاؤ، یہاں آپ کی پیاس بجھنے والی نہیں ہے۔ یہاں پر ایک بڑی دولت جو آپ کے پاس ہونا چاہیے، قناعت کی دولت کی، یہ دولت اگر آپ کے پاس آ گئی تو ہزاروں حرام کام سے آپ بچ سکتے ہو۔ میں آپ کی خدمت میں واضح کروں، تھوڑا سا قناعت کا معاملہ کاہلی سے نہ لے جائیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم کچھ کرنے کو تیاری نہیں، اور پھر کہیں نہیں ہمارے پاس تو اللہ نے قناعت کی دولت دی ہے، اس سے مطلب نہیں ہے۔ یہ اپنی کاہلی کو جو ہے آپ قناعت کرنا، ہم لوگ تھوڑا سے اچھے لفظ یاد کر کے کہیں پہ بھی یوز کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہاں ہم تو دین پہ چل رہے ہیں، ہم تو دنیا کے چکر میں زیادہ نہیں پڑیں گے، یہ بھی غلط کام ہے۔ روایت ہے ابو ہاشم مولا امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام کے انہوں نے حضرت سے فرمایا مولا میں دنیا طلب ہوں، مجھے خوف ہے کہیں میں دنیا کا طالب تو نہیں، مجھے اچھا لگتا ہے کام کرنا، اچھا لگتا ہے دن بھر مصروف رہنا، مثلا اگر دکان ہے تو دل چاہتا ہے کہ 6 گھنٹے کے بجائے 8 گھنٹہ کھولوں، 8 گھنٹے کے بجائے 10 گھنٹہ کھولوں، مجھے اچھا لگتا ہے کام کرنا، اچھا لگتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ دنیا کی محبت کی بیماری میرے دل میں آ گئی ہے؟ اب دیکھیں یہ اچھی چیز ہے، ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام یہ بتائیں گے کہ بیماری ہے کیا۔ حضرت نے فرمایا یہ دنیا جو چاہتے ہو کیوں چاہتے ہو، یعنی یہ جو کمانا چاہتے ہو وجہ کیا ہے؟ کمولا وجہ بس اتنی ہے
میں چاہتا ہوں اپنے اہل و عیال کو اچھے سے رکھوں، ایک اچھی زندگی ان کو دوں، خود ایک عزت و آبرو کی زندگی گزاروں، صدقہ دوں، فقراء کی مدد کروں، نیک کام کروں، اور اپنے بچوں کو یہ دین کبھی، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، دین کبھی قناعت کے نام پہ بخل کو نہیں بیان کرتا۔ بخل الگ ہے، قناعت الگ ہے، یہ سب چیزوں کو تھوڑا سے قریب ہے تو آدمی وہ کر دیتا ہے، ملا دیتا ہے کہ یہ ایسے۔ حضرت نے فرمایا کیوں چاہتے ہو؟ مولا وجہ یہ، حضرت نے فرمایا ھذا طلب الآخرہ۔ کس نے کہہ دی یہ دنیا ہے؟ یہ تو آخرت ہے۔ یہ دنیا نہیں، یہ کیا ہے؟ یہ آخرت طلبی، یہ تو تم آخرت کے لیے کام کرو۔ بس قناعت کو کبھی ہم اپنی کاہلی پہ نہیں لے جائیں۔ قرآن کہتے کام کرو۔ حضرت امیر فرماتے آئینونی بورع و اجتہاد و عفت و سداد۔ تم علی کی مدد کرنا چاہتے ہو، علی کی مدد میں کاہل نہیں آتے، علی کی مدد وہ کرتے جن کے اندر کام کرنے کا حوصلہ ہوتا ہے، جو ہر لمحہ کام کرتے۔ لیکن سوال یہ، حریص تو نہیں بن رہا ہوں۔ حرص بیماری کون سی؟ زیادہ کام کرنے کو حریص نہیں کہتے، حریص اسے کہتے ہیں جو دنیا کے چکر میں کسی بھی شرعی حد کا خیال نہ رکھے، وہ یہ چاہتا ہے بس یہ مال آنا چاہیے، چاہے حلال راستے سے آئے چاہے حرام راستے سے۔ کچھ تو غور کریے، زیادہ کام کرنا حرص نہیں ہے، کسی بھی راستے سے میرے پاس دنیا چلی آئے، یہ حرص ہے۔ یہ خطرناک ہے، یہ اتنی خطرناک ہے کہ آپ کے سارے حد و مرض ختم کر دے گی۔ آپ پھر جب دنیا طلب انسان اس عنوان سے ہو جاتا ہے تو اس کو فرق نہیں پڑتا یہ آمد کہاں سے، یہ درآمد کہاں سے، میں کس کو بیوقوف بنا رہا ہوں، میں کس پہ ظلم کر رہا ہوں، میں کس کو ستا رہا ہوں، میں کس سے فراڈ کر رہا ہوں، ذرہ برابر اسے پرواہ نہیں ہوتی ہے، چونکہ وہ کیا ہو چکا ہے، دنیا میں کھو چکا، یہ حریص ہے۔ قانی اور قناعت کرنے والا کون سا شخص ہے؟ محنت کرتا ہے، تلاش کرتا ہے، اپنی ساری کوشش لگاتا ہے، اور جب خدا کی جانب سے رزق ملتا ہے تو اب لوگوں کے پاس جو ہے اسے دیکھ کر غمگین نہیں ہوتا۔ یہ تھوڑا سا غور کریے، یہ آپ کی دنیا میں کام آنے والی بات ہے، آخرت میں تو ہے ہی ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے حریص آدمی ہر لمحہ اپنی موجودہ جو چیزیں ہیں نا ان سے فائدہ اٹھانے کے بجائے دوسرے کے پاس کی چیزوں کا درد اٹھاتا ہے۔ اب اور کہیں پرابلم کا ہے، میرے پاس اگر بائک ہے میں بائک کا فائدہ نہیں اٹھاتا، کار والے کی دیکھ کے کار کی تکلیف اٹھاتا ہوں۔ یہ آدمی دنیا، یہ روایت میں کہ من حرسا، اگر کوئی حریص بن گیا طال حزنہ ودام اسفہ، حریص آدمی کا غم ختم ہونے والا نہیں، طال حزنہ ہمیشہ یہ مغموم ہے، دام اسفہ ہمیشہ اسف، ہمیشہ افسوس، ہمیشہ مشکلات، اس کی زندگی سے ختم ہی نہیں ہوتا۔ قناعت کرنے والا محنت کرتا ہے، تلاش کرتا ہے، ایک عظیم دولت اللہ نے اسے دی ہے بنام قناعت، قناعت کہ ہاں یہ ہے میرے پاس، حلال جائز طریقے سے اسی مال سے خدا کی بندگی کروں گا۔ یہ اہم چیز ہے، یہ اہم چیز ہے۔ اگر ذرا سے ہم نے یہاں پہ غور نہیں کیا نا تو معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ حرص کی بیماری جب آ گئی تو میں نے کسی حد کو نہیں پہچانا۔ آپ دیکھیں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، بعض ہماری بندگی کے راستے ہماری حرص روک دیتی ہے، نہیں یہ اور ہونا چاہیے، ایسے تھوڑا سا اس میں اور مل جائے تو کیا کہنا۔ میں ایک واقعہ بتاؤں تاکہ نوجوان بچے متوجہ، کبھی ہم سمجھ نہیں پاتے۔ شیخ انصاری رضوان اللہ تعالی علیہ کے ایک کلاس فیلو تھے، ساتھ میں ایک کمرے میں رہتے تھے۔ شیخ کے پاس تھوڑا سا پیسہ تھا، انہوں نے دیا، کہا جاؤ روٹی لے کر۔ یہ صاحب گئے، حلوہ بھی اس کے اوپر رکھوا کے لائے، ادھار نہیں، یہ قدم نہیں اٹھانا ہے ان کو، کل کس کو پتا کہ میں اس کو دے پاؤں یا نہیں دے پاؤں۔ دیکھیے یہاں سے آدمی، قناعت اس کو کہتے ہیں، قناعت بہت اہم چیز کا نام ہے۔ قناعت آپ کی عزت بچاتی ہے، آپ کی آبرو بچاتی ہے۔ قناعت نہ ہو ہر لمحہ آپ کو ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ یہ مومن کو اللہ نے ذلیل ہونے کا ذرا برابر بھی اجازت نہیں دی کہ مومن جا کر ذلیل اور کسی کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلا۔ یہ حلوہ لے آئے، شیخ نے کیا کیا، جہاں جہاں حلوہ روٹی پہ لگا تھا وہ روٹی بھی نہیں کھائی شیخ نے، صرف وہی روٹی کا حصہ کھایا جہاں پر، چونکہ حلوے کے لیے ہمارے زمانے تو الگ سے پیکٹ پیک، اسی روٹی کو رکھ دیا تھا۔ شیخ نے بس وہ کنارے سے روٹی کھائی، بات ختم، ایک مدت گزر گئی،
چونکہ کبھی کبھار ہوتا ہے کلاس ہم دونوں ساتھی میں پڑھ رہے تھے, ایک آدمی کو دیکھ رہے کہ اتنا بلندی پہ پہنچ گیا, میں بھی تو انہی کے ساتھ تھا, انہی کا کلاس فیلو تھا. ایک دن اس نے شیخ کو پکڑا, کہا دیکھیے ہم دونوں جو ہے ساتھی میں پڑھتے تھے, کلاس فیلو تھے, آپ مرجع بن گئے, میں نہیں کچھ ہو پایا. وجہ کیا ہے؟ شیخ نے فرمایا وہی حلوہ. محنت کم نہیں ہوتی. دیکھیں ہر آدمی محنت ہو سکتا ہے برابر کرے, ہو سکتا ہے 17 رکعت نماز آپ پڑھیں, 17 میں بھی پڑھوں, لیکن آپ کہیں پہنچ جاؤ, میں نہیں پہنچ پا رہا ہوں. پھر ہمیں لگتا ہے کہ نہیں محنت تو برابر کیا تھا, یہ مرجع بن گیا, میں نہیں بن پایا. بعض جگہوں پہ ہم بعض دولتوں کو نہیں ہو پاتے ہے. جناب سلمان کے زمانے کا واقعہ, کچھ لوگ جناب سلمان کے مہمان ہوئے, جناب سلمان کے پاس جو کچھ تھا, یہ ہمارے یہاں تھوڑا سا پرتکلف دعوتوں نے مومنین کو آپس میں ملاقات کرانے سے خود بند کرا دیا. ہم نے اتنا اس کو سسٹمیٹک بنایا کہ وہ آئیں تو پردہ چینج اور صوفہ چینج اور ٹی وی چینج, تو آدمی مہمان کے نام ہی سے گھبراتا ہے کہ مہمان آنے والا ہے, کیا کیا کرنا پڑے گا. مہمان یعنی عام طریقے سے مومن کے آئیں, بیٹھے, اگر کھانے کا وقت جو ہے موجود ہے کھایا جائے, جو چائے پینا پی کے بات ختم. یعنی یہ ملاقات بہت امپورٹنٹ ہے, یہ ہم دونوں کا ایک دوسرے سے ملنا بہت اہم ہے. ہم نے اس کو تھوڑا سے سامنے والوں کو دکھانے کے لیے, دکھاوا جو ہمارے معاشرے میں بڑھا ہے نا, اس کی وجہ سے لوگوں کا ایک دوسرے کے آنا جانا کم ہو گیا. یہ لوگ آئے جناب سلمان کیا مہمان, جناب سلمان کے پاس سوکھی روٹی تھی, لگا دیا, کہا بسم اللہ نمک, کہا اگر اس کے ساتھ سالن ہوتا تو کیا کہنا تھا. یہ بیچارے ایک لوٹا تھا, لے گئے بیچے, ان لوگوں کے لیے تھوڑا سا انتظام کیا. اب ان لوگوں نے اچھے سے کھا لیا, پھر کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں قناعت گزاروں میں قرار دیا. جناب سلمان نے کہا اگر قناعت کرتے تو میرا لوٹا بچ جاتا. تم لوگوں نے اگر قناعت کیا ہوتا تو وہ لوٹا مجھے بیچنا نہیں پڑتا. یعنی اتنا سب کچھ کرنے کے بعد ابھی کرو قناعت گزاروں میں, تو میرا لوٹا چلا گیا تم لوگوں کے چکر میں, تمہاری قناعت نہیں گئی. کہنے کا مطلب میں جو آپ کی خدمت ہے, یہ بہت بڑی دولت ہے, یہ اتنی عظیم دولت ہے. میں آپ کو بتاؤں, امام کے ایک صحابی ہیں, وہ جیل سے چھوٹ کے آئے, قید خانے سے. ائمہ کے صحابیوں کو اکثر کیا کیا جاتا تھا, قید خانے میں رکھا جاتا تھا. اب یہ جب قید خانے سے چھوٹ کر آئے تو تھوڑا سے, اب جب آدمی جیل سے آئے تو اس کی ساری پراپرٹی لوٹ گئی ہے, بزنس ڈاؤن ہو گیا ہے, تھوڑا سے ان کو لگا کہ چلوں آج اللہ کی شکایت امام سے کرتا ہوں کہ کیا حال بنا رکھا ہے, کھانے کو کچھ نہیں ہے, اتنی تکلیف میں. آئے مولوی کے پاس بیٹھے, تو امام کو بتانے کی ضرورت تو ہے نہیں کہ آپ کیوں آئے ہو. ابھی یہ کچھ بولتے نا, تو امام نے فرمایا تم کو جو اللہ نے نعمتیں دی تھی اس کا شکر ادا کر چکے کہ شکایت کرنے آئے ہو. انہوں نے کہا مولا کون سی نعمت؟ حضرت نے فرمایا اللہ نے تمہیں ایک عظیم دولت دیا, ایمان کی دولت. یہ ایمان کی دولت کا شکر ادا کیا تم نے. یہ ایمان کی دولت بہت عظیم دولت, آپ کے پاس سب کچھ ہو, ایمان نہیں ہو. یہ اچھا, یہ دولت آپ نے کمائی بھی نہیں ہے, یہ اللہ نے دیا. اسی لیے تو ہم تو کہتے ہیں الحمدللہ الذی عرفنی نفسہ ولم یترکنی عمیان القلب. مولا فرماتے صبح اٹھو تو یہ دعا کرو کہ میرے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے دل کو اپنی معرفت کی جگہ بنایا اور مجھے دل کا اندھا نہیں بنایا. الحمدللہ الذی جعلنی من امت آل محمد. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے امت آل محمد میں قرار دیا. یہ دیکھیں یہ شکر, ہم کبھی نعمتیں نہیں دیکھتے تو کچھ بھی نہیں کرتے. امام نے فرمایا ایمان کا شکر ادا کر چکے. کہا نہیں مولا, اللہ نے کہا یہ نعمت نہیں دیا تم کو. پھر مولا نے فرمایا یہ سلامتی, آپ کے پاس کروڑوں روپیہ ہو, سر میں درد ہو, آپ دیکھیے کتنا آپ مزہ لے پاتے ہو زندگی کا. ایک بیماری آ جانے کے بعد ساری دنیا بری لگتی ہے. حضرت نے فرمایا اللہ نے جو صحت دیا اس کا شکر ادا کر چکے. پھر انہوں نے سر جھکایا. وہ جو موضوع سخن حضرت نے فرمایا وہ جو قناعت کی دولت اللہ نے دیا اس کا شکر ادا کیا یا نہیں کیا. یعنی معلوم ہو کہ قناعت ایک نعمت کے طور پر اگر کسی کو مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ میرے اللہ تو نے مجھے حریصوں میں نہیں بنایا بلکہ تو نے مجھے قناعت کی دولت دیا. اور کریں یہ عظیم, یہ آپ کا ایمان نہیں بکنے دے گی, یہ آپ کا دین نہیں جانے دے گی, یہ آپ کو دنیا میں خوش رکھے گی. پوچھتے ہیں نا خوشی کے راز بتائیے, خوشی کے راز یہی ہے آپ حرص چھوڑو, قناعت آ جائے آپ کے گھر میں, اپنے آپ خوشیاں آتی. بعض جگہوں پہ ہم نے حرص کی وجہ سے اپنے گھر تو خوشیاں ختم کر دی.
ہم حریص بنتے جا رہے ہیں، ہمیں یہ چاہیے یہ چاہیے. میں نہیں عرض کروں آپ خوب کوشش کریے، لیکن جو مل گیا پھر اس پہ راضی ہونے کا طریقہ اپنائیے. ہے روایت میں کہ بعض لوگ جنت جائیں گے، معلوم ہے کہ روایت کا بھی جملہ عجیب ہے، یتیرون من قبورہم الی الجنہ. بعض لوگ اپنی قبر سے جب اٹھائے جائیں گے تو جنت اڑ کر جائیں گے. یہ روایت ہے، یتیرون طیران، یعنی جیسے پرندے جاتے ہیں اڑ کے، من قبورہم الی الجنہ، اپنی قبر سے ان کا سفر جنت تک کیسا ہوگا؟ اڑ کر جائیں گے. اتنا جلدی پہنچیں گے کہ ملائکہ کو بھی تعجب ہوگا. ملائکہ ہل رأیتم الحساب والکتاب، اتنی جلدی کیسے تم لوگ آ گئے؟ کچھ حساب کتاب دیا؟ تم نے صراط دیکھا، تم نے یہ دیکھا، تم نے یہ دیکھا؟ تو نہیں ہم آ گئے بس. تو ملائکہ کہیں گے کون سی کوالٹی تھی تمہارے اندر؟ کوئی کوالٹی تو ہوتی جو اتنی تیزی کے ساتھ آدمی، نہیں تو ایک ایک جگہ پہ ہزار سال بازو کو کھڑا ہونا پڑے گا. کون سی کوالٹی دیکھا؟ دو چیز ہمارے اندر تھی. ایک یہ کہ ہم تنہائی میں خدا سے شرماتے تھے گناہ کے قریب جاتے ہوئے، اور ایک کوالٹی تھی جو اللہ عطا کرتا تھا اس پہ راضی تھے، وہی قناعت. یہ دو کوالٹی ہے جو ہم کو اتنی تیز لے کر آئی ہے جنت میں. توجہ فرما رہے ہیں. بس یہ ایک عظیم دولت کیا ہے؟ قناعت. یہ اگر آ جائے آپ مال حرام کے قریب نہیں جاؤ. آدمی مال حرام کے قریب جانے کی ایک وجہ کیا؟ حرص ہے، حد سے زیادہ چاہنا. میں نے کمایا، محنت کیا، تلاش کیا، پھر اس کے بعد نہیں ملا. جتنا ملا اتنے میں اپنی زندگی کو کیا کر سکتا ہوں؟ بے نیاز بنا. ہے روایت، واقعی اتنی روایتیں اس باب میں، میں ہوگا تو آپ کے سامنے بہت زیادہ وضاحت نہیں کروں، ان روایات کو صرف پیش کر رہا ہوں، چونکہ اہل بیت کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے جو ہدایت کرے. آپ دیکھیں آدمی چاہتا ہے کہ ایک دن ایسا آ جائے کہ میں مالدار بن جاؤں، بے نیاز بن جاؤں. روایت ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ نے غنا یعنی بے نیازی کو رکھا ہے قناعت میں. ایک روایت ہے، بڑی مشہور روایت ہے، بڑی کام کی روایت ہے. اگر یاد ہو جن کو، بزرگوں کو یاد ہو، یہ بچوں کو، کہ جہاں پہ جناب موسیٰ کو اللہ نے خطاب کر کے کہا، یا موسیٰ میں نے کچھ چیزوں کو کہیں رکھا ہے، لوگ ڈھونڈتے کہیں اور ہیں. لیکن اگر آپ نے چابی بیڈ روم میں رکھا نا، پوری زندگی ہال میں ڈھونڈیں گے نہیں ملنے والی. اللہ کہتا ہے میں نے کچھ چیزوں کو کہیں رکھا، یہ لوگ ڈھونڈتے کہیں آ رہے. انی وضعت الراحہ فی الجنہ والناس یطلبونہا فی الدنیا. آرام کو میں نے جنت میں رکھا ہے، اور یہ پبلک آرام کہاں ڈھونڈتی ہے؟ دنیا میں ڈھونڈتی ہے. فلا یجدون، اصل دنیا آرام کی جگہ ہی نہیں ہے. اب ڈھونڈتے ہیں پوری زندگی میں، کہتے ہیں آرام نہیں ملا. خوب آرام تھا ہی نہیں تو آپ کو ملتا ہے کہاں سے؟ اب غور کریے، ہم لوگ کسی چیز کو رکھا کہیں اور ہے، ڈھونڈتے کہیں اور ہے. اللہ آرام تو اللہ رکھے گا نا. اللہ کہتا ہے انی وضعت الراحہ فی الجنہ، میں نے راحت کو کہاں رکھا؟ جنت میں. والناس یطلبونہا فی الدنیا، لوگ کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ دنیا میں تو امتحان دینے، امتحان میں کس کو راحت ملتی؟ آپ ایگزام ہال میں کتنی مرتبہ قیلولہ کرتے ہو 2 بجے سے 2:30 بجے تک. امتحان حال تو امتحان حال ہے، وہاں تو ہر لمحہ آپ کو اپنے کوشچن آنسر کی جانب دھیان دینا ہے کہ مجھ سے اس وقت کون سے امتحان. میں حتیٰ جس وقت بیٹھا ہوں اپنے ماں باپ سے بات کروں، وہ میرا ایک امتحان کا مرحلہ ہے. میں اپنے پڑوسی سے بات کروں، وہ میرے امتحان کا مرحلہ ہے کہ یہاں پہ میں کون سا جواب دے رہا ہوں. اللہ کہتا ہے میں نے راحت کو کہاں رکھا؟ جنت میں. یہ لوگ کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ دنیا میں. پھر اس کے بعد اسی روایت، بڑی اچھی روایت ہے، کبھی آپ لوگ پڑھیے گا، انی وضعت الدرجہ والرفع، میں نے بلندی کو کہاں رکھا ہے؟ فی التواضع، انکساری میں. یعنی جتنا لوگوں سے جھک کے بھی لوگ اتنا میں بڑا بناؤں گا. لوگ کہاں ڈھونڈتے؟ فی التکبر، کہ ہم بڑے کب ہوں گے؟ جب لوگوں سے اکڑ کے ملیں گے. اللہ کہتا ہے بڑے کب بنو گے؟ جب لوگوں سے جھک کے ملو گے. ایک دم الٹا کام ہے نا. انی وضع، تو اللہ کہتا ہے میں نے کیا رکھا؟ بلندی کو کہاں رکھا ہے؟ بلندی کو رکھا ہے تواضع میں، انکساری میں. یہ دیکھیے کل کی گفتگو وہی ہے، جتنا آپ اس دنیا میں ماں باپ کے سامنے تواضع سے پیش آؤ، دیکھو اللہ کتنا بلند آپ کو کر دیتا ہے کائنات میں. ہم سوچتے نہیں ہم تھوڑا اکڑ کے رہیں گے تو بلند ہو، اس سے کچھ ہوتا نہیں ہے. 2 4 10 لوگ آپ کے پیسے کے سامنے آپ سے گھبرا کے ملتے، جیسے ہی آپ ہٹتے ہیں برا ہی بھلا کہتے. متواضع انسان کی لوگ عزت دل سے کرتے. توجہ فرما رہے. پھر اسی روایت میں کہ انی وضعت العزہ فی صلاۃ اللیل،
والناس یطلبونہا فی ابواب السلاطین، میں نے عزت کو نماز شب میں رکھا ہے، لوگ عزت بادشاہوں کے در پہ ڈھونڈتے ہیں، اصل کبھی زندگی میں نہیں پائیں گے نا، کیونکہ اللہ نے جو چیز جہاں رکھی، ان العزت للہ جمیعا، پوری عزت خدا کی لو، خدا کہہ رہے میں نے نماز شب میں عزت رکھی، نماز شب میں جہاں تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ کہہ رہا وہ تم کرو، میں کائنات میں تمہیں عزیز بنا دوں گا۔ اور جسے اللہ عزیز بناتا ہے نا، پوری دنیا مل کے اسے ذلیل نہیں کر سکتی۔ اور آپ حضرات سے بہتر کون جانتا ہے، پوری شیطانی طاقت جٹی ہیں کہ اہل بیت کو رسوا کرے، سب کے سب رسوا ہو گئے، اہل بیت عزیز رہے، سب رسوا، 70,000 ممبر ختم۔ ان کو لگا کہ درہم دینار یہ ختم، کہیں تذکرہ نہیں۔ آج بھی فاطمہ کے لال کے روضے پہ کروڑوں کا مجمع اپنے آپ کو غلام حسین کہتا ہے، یہ خدا کے یہ نہیں ختم ہوتے، خدا عزت دیتا ہے نا، ختم ہی نہیں ہوتے۔ دنیا والی عزت دئیے، ان کے پاس ہے نہیں، جو میرے پاس جو چیز ہے نہیں میں آپ کو دوں گا کیسے؟ اگر عزت خدا کے پاس ہے، تم ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو ڈرا کے کچھ بکواس کرا سکتے ہو، بکواسوں سے عزیز ذلیل نہیں ہوتا، عزیز عزیز ہے۔ خدا کہتا ہے میں نے عزت کہاں رکھی، نماز شب میں رکھی۔ یہ لوگ ڈھونڈتے کہاں پر ہیں، یہ لوگ ڈھونڈتے ہیں جا کر عزت کو لوگوں کے دروں پہ، بڑے لوگوں کے گھروں پہ، ابواب السلاطین، بادشاہوں کے گھر۔ وہ اس روایت میں جو موضوع تھا، انی وضعت الغنا فی القناع والناس یطلبونہا فی کثرت المال، میں نے بے نیازی کو رکھا ہے قناعت میں، لوگ ڈھونڈتے مال بڑھانے میں کہ جتنا مال بڑھے گا ہم بے نیاز ہوں گے، نہیں اتنا حریص ہوں گے۔ قناعت وہ عظیم دولت ہے کہ اگر کسی کے پاس آ گئی تو کم چیزوں میں وہ بے نیاز ہو سکتا ہے۔ اور ایک چیز یہ ذہن میں رکھیے، جس انسان کے پاس قناعت آ جاتی ہے نا، اس انسان کو کسی دور کا ابن زیاد خرید نہیں پاتا ہے۔ یہ جو بکے ہیں لوگ، کوئی شہر رے پہ، کوئی گھوڑے کے چارے پہ، کوئی اس پہ اس پہ، یہ کون لوگ بکے ہیں؟ یہ وہی حریص لوگ ہیں جن کے وجود میں قناعت ہے نا، کائنات کا کوئی ابن زیاد انہیں نہیں خرید سکتا۔ یہ وہ عظیم دولت ہے جو ہمارے یہاں ہونی چاہیے، یہ عظیم دولت۔ مال کمانا ہے لیکن جو حاصل ہوا ہے اس میں قناعت ہے۔ روایت ہے انعم الشیء، سب سے بہترین زندگی کون گزارتا ہے؟ جس کے پاس دو چیزیں، ایک قناعت، ایک بہترین بیوی۔ یعنی یہ خود یہ عورتوں کا ایک اہم کردار ہوتا ہے یہاں پر۔ یہ میں نے اس دن شاید وہ روایت آپ کے لیے نقل کیا تو مالہی، پیغمبر نے فرمایا خدا کے خدمت گزاروں میں وہ خاتون ہے جو اپنے شوہر سے جب مال دنیا کی بات آئے تو فکر مت کرو، خدا نے وعدہ کیا ہے، اور جب شوہر کو آخرت کا غم ستائے تو کہے فکر کرو، کیونکہ آخرت کی نسبت فکر کرنا۔ یہ قناعت کی دولت کیا ہو رہی ہے؟ یہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہمیں دنیا میں کیا بنایا جا رہا ہے؟ حریص بنایا۔ جہاں حریص بنتا ہے انسان، وہاں مال حرام و حلال کی تمیز ختم ہوتی ہے۔ اور اگر زندگی میں مال حرام آنا شروع ہوا، عجب روایت ہے، یا علی من اکل مال الحرام مات قلبہ حجبت دعوتہ خلق دینہ۔ اے علی، مال حرام کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ مال حرام انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے، دل کو مردہ کر، دل مردہ ہو جائے بات ختم ہو جائے۔ ہم حضرت کے منتظر ہیں، ہم حضرت کا انتظار کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے وجود میں قناعت کی دولت ہوگی، ہم مال حرام کے قریب نہیں جائیں گے۔ بعض اوقات بڑی بڑی دعائیں پڑھتے ہیں کہ حضرت سے رابطہ مضبوط ہو، لیکن جو چیزیں ہمیں اپنی زندگی سے ختم کرنا، وہ ختم نہیں ہوتی۔ حرص ہماری زندگی میں بھرا پڑا ہے، یہ حرص ہمیں مال حلال اور مال حرام میں تمیز جب نہیں کرنے دیتی تو ہم اپنے امام سے دور ہوتے ہیں، واقعی دور ہوتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، بعض اوقات آپ کے اعمال ہیں جو آپ کو امام سے قریب کرتے ہیں، آپ کے اعمال ہیں جو آپ کو امام سے قریب کرتے ہیں۔ ہے تاریخ میں ایک مولانا مشہور تھے
کہ حضرت سے ملاقات کرنے کے لیے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، جو دعائیں، مسجد سہلا، ہر چہار شنبہ، لیکن حضرت سے ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ لیکن ایک مرتبہ ان کو جیسے کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ ہو، امام سے ملاقات، یہ گئے، وہاں جانے کے میں پورا واقعہ نہیں پڑھا، میں فقط آپ کو بتانا، یہ پہنچے، حضرت نے ان کے سلام کے جواب دینے کے بعد کہا تھوڑی دیر بیٹھو، قناعت کو سمجھیے گا، قناعت ہوتی کیا ہے؟ قناعت ہونا آدمی مطمئن ہوتا ہے، قناعت نہ ہو تو آدمی کے اندر بے چینی ہوتی کہ کیا ہوگا، کہاں سے مال حرام آ جائے۔ حضرت نے کہا بیٹھو، یہ منظر دیکھو خالی۔ یہ کہتے ہیں میں نے منظر عجیب دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ایک پرانا تالا لے کر آئی ہے۔ اس نے ان سے کہا کہ اس کو، اس زمانے میں شاہی چلتا تھا، سکہ جو ہے شاہی کا، اس کو 3 شاہی میں مجھ سے خرید لو، میں بہت ضرورت مند ہوں، مجھے 3 شاہی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے تالا دیکھا ہوگا، انہوں نے کہا نہیں اس کی ویلو 8 شاہی کی ہے۔ ہم تو پہلے ہی موقع پہ سمجھ جائیں گے کم مانگ رہا ہے، تو اور جس کو ضرورت مند سمجھ جائے تو اس کو 2 شاہی اور کم کر دیں۔ پھر اس کے بعد ہم بڑی دعا پڑھ کے امام کے قریب ہونے والے نہیں، توجہ فرما رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا، یہ قناعت ہوتی ہے نا، ہم سوچے چلو اچھا موقع ملا کہ تھوڑا پیسہ زیادہ آ گیا۔ انہوں نے تالا چیک کیا، کہا نہیں اس کی ویلو 8 شاہی ہے۔ اس نے کہا تم میرا مذاق مت اڑاؤ، میں پورے بازار سے گھوم کر آ رہی ہوں، میں لوگوں کو کہہ رہی تھی 3 شاہی میں لے لو، تو کوئی 3 شاہی میں لینے کو تیار نہیں ہے، تم 8 شاہی دے رہے۔ اس نے کہا 8 شاہی بھی نہیں ہے، ابھی بات ایسی ہے کہ یہ 8 شاہی کا تمہارا تالا ہے، 2 شاہی اگر تمہارے پاس ہو نا تو میرے کو دو، تو میں اس کی چابی بنا دوں گا، اس کی ویلو 10 شاہی ہو جائے گی، اور 8 شاہی کی ویلو ہے، میں اس کو 7 شاہی میں خریدوں گا، چونکہ تجارت کرنے بیٹھا ہوں۔ آپ دیکھیں دین یہ نہیں کہتا کہ آپ ایک دم اپنا، میں تجارت کرنے بیٹھا ہوں، 1 شاہی نفع لوں گا، چونکہ 8 شاہی کی ویلو میں 1 شاہی سے زیادہ کیا نفع لوں۔ اگر تم مجھے بیچنا چاہو تو میں 7 میں لوں گا، چونکہ 8 کی ویلو ہے، 1 شاہی میرا نفع، اور اگر تم یہ چاہو کہ میں اس کو بنا دوں تو 2 شاہی دو، تاکہ چابی بنا دو، اس کی ویلو کتنی ہو جائے گی؟ 10 شاہی ہو جائے گی۔ اس خاتون نے کہا تم سچ کہہ رہے ہو؟ کہا میں سچ کہہ رہا ہوں۔ بہرکیف تجارت ہو گئی، معاملہ ہو گیا، سب ختم ہو گیا۔ حضرت نے ان کو دیکھا، کہا بہت زیادہ دعائیں، بہت زیادہ ادھر گھوم گھوم کے ہم کو مت تلاش کرو، ایسے بن جاؤ ہم تم کو تلاش کریں گے، اس طرح بن جاؤ۔ قناعت آئے تو میرے وجود میں گھبرا جاتا ہوں کہ کل کیا ہوگا، نہیں، آپ کو وعدہ رزق اللہ نے کیا۔ ہمارے اندر ہرس جو بڑھتی جاتی ہے نا، یہ ہرس انسان کو تباہ کر دیتی ہے، یہ ہرس انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ دنیا ترقی الگ چیز ہے، حریص ہونا، بار بار اس چیز کو تھوڑا سے کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط میں سمجھا پاؤں، ترقی کرنا ایک الگ چیز ہے، لیکن ہرس وہ برائی ہے جو آپ کو حرام کے قریب لے جاتی ہے۔ محنت، تلاش، جد و جہاد، کوشش، یہ آپ کی جوانی کے سسٹم ہے، یہ آپ کے پاس خوب کرنا ہے، لیکن حریص بننا یہ آپ کو مال حرام کے قریب لے جاتا ہے، اور جب وہاں جاتے ہو تو سب سے پہلا پرابلم کیا ہوتا ہے؟ آپ کا اطمینان چھوٹ جاتا ہے، آپ کے ہاتھوں سے اطمینان چلا جاؤ۔ جس کے ہاتھوں سے اطمینان چلا جائے نا، پھر وہ زندگی میں سب کچھ ہو سکتا ہے، خدا کا بندہ نہیں ہو سکتا ہے۔ زندگی گزارنے کے اصول اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے سیکھو۔ ایک روایت ہے، میں آپ کو بتاؤں، قناعت کو تھوڑا سا اور اسی روایت کی روشنی میں سمجھا جائے۔ کسی نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر پوچھا، مولا الا ماذا بنیت عمرک، مولا آپ کی زندگی کے قانون کیا ہے؟ دیکھیں اب ہماری زندگی کے قانون اہل بیت بتائے نا، حضرت سے اس نے پوچھا الا ماذا بنیت عمرک، آپ کی زندگی کے قانون بتائیے، یعنی آپ کی زندگی کن قانونوں پہ آپ چلاتے؟ حضرت نے فرمایا 4 چیزوں پر۔ یہ شاید 4 چیزیں ہم تھوڑا سا اپلائی کریں اپنی زندگی میں، دیکھیں زندگی چینج ہوتی ہے۔ حضرت نے فرمایا میری زندگی کے 4 قانون ہیں۔ ایک، علمت ان عملی لا یعملہ غیری فاجتہدت، پہلا قانون زندگی یہ ہے کہ جو میری ذمہ داری ہے وہ میرے علاوہ کوئی اور ادا نہیں کرے گا، لہٰذا اپنی ذمہ داریوں کو خود ادا کرتا ہوں۔ ہم جو دوسرے پہ ٹالتے ہیں نا، نمازیں چھوٹی ہیں، اولاد انشاءاللہ پڑھوا لے گی، غور کریے گا، زندگی کا پہلا قانون کیا ہے؟ علمت ان عملی لا یعملہ غیری فاجتہدت، مجھے یقین ہے کہ میرا کام مجھے کرنا ہے، لہٰذا میں اپنی رسپانسبلٹی اور اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اپنا کام کرتا ہوں۔
ہم نے کسی کا حق ضائع کیا ہے ہم ادا کریں، ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے ہم اس کو راضی کریں. ہم اس کو، ہماری اولاد کو پتہ بھی نہیں کہ میں نے کتنے لوگوں کا دل دکھایا، وہ کیسے راضی کرے؟ آپ مجھے حساب سے بتائیے. میری اولاد کو معلوم ہی نہیں کہ کن کے حقوق میری گردن پہ. اگر اولاد لائق بھی ہے تو وہ جان نہیں سکے گی. تو جو ذمہ داریاں میری ہیں میں ادا کروں، یہ زندگی کا پہلا قانون. زندگی کا دوسرا قانون جو حضرت نے بتایا معلوم کیا؟ علم تو، مجھے اس بات کا یقین ہے کہ ان اللہ تعالی مطلع علیہ فاستحییت، مجھے یقین ہے کہ میں جو کچھ کرتا ہوں میرا خدا مجھے دیکھتا ہے. یہ زندگی کا دوسرا قانون. اور جب جس کو یقین ہو جائے کہ جو کچھ کر رہا ہوں خدا دیکھ رہا ہے، تو پھر انسان کے اندر حیا آتی ہے. بے حیائیاں کب بنتی ہے؟ جب انسان زندگی میں خدا کو نہ دیکھے. توجہ فرمائیں، جہاں انسان زندگی میں خدا کو دیکھنا بند کر دیتا ہے معاشرہ بے حیا ہو جاتا ہے. جہاں انسان زندگی میں خدا کو دیکھنا شروع کرتا ہے معاشرہ حیا مند ہو جاتا ہے. پھر اس کے لیے خلوت اور جلوت فرق نہیں کرتی. تنہائی میں ہو تب بھی جانتا ہے میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، مجمع عام میں ہو تب بھی جانتا ہے کہ خدا. حضرت فرماتے ہیں زندگی کا دوسرا قانون یہ کہ میں یقین کیے ہوئے ہوں کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے. دیکھیے کتنا آسان ہو جاتا ہے نا. کبھی کہتے ہیں کہ ہم کیسے اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں. خوب آپ ایک بچے کو دیکھتے ہیں تو اس کے سامنے شرماتے نہیں شرماتے؟ خوب آپ کو کائنات کا رب، کائنات کا خالق، کائنات کا مالک جس کو سزا و ثواب دینا وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اب اس وقت آپ کے قدم بڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب بے حیائی ہے. حیا ہوگی تو انسان اس وقت گناہوں کی جانب. لیکن یہ آنکھیں پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ انسان کے اندر یہ آنکھ پیدا ہو کہ وہ زندگی میں خدا کو دیکھے. دیکھنے کا مطلب ان آنکھوں سے نہیں، وہی دل کی آنکھوں سے دیکھے کہ ابھی جو میں کر رہا ہوں میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے. یہ زندگی کا دوسرا قانون. زندگی کا تیسرا قانون وہی قناعت ہے. علم تو ان رزقی لا یاکلہ غیری فتماننت، مجھے زندگی کا تیسرا قانون یہ معلوم ہے کہ میرا رزق میرے علاوہ کوئی اور نہیں کھا سکتا، لہذا مجھے اطمینان ہے. میں کیوں مال حرام کی طرف دوڑوں؟ ہم کو لگتا ہے ہم کبھی کبھی بہانے، اگر مارکیٹ میں ہم نے یہ نہیں کیا تو سب کر رہے. سب کو کرنے دیجیے، سب آزاد خلق ہوئے. آپ کی زندگی کے کچھ اصول ہونے چاہیے نا. علم تو مجھے یقین ہے جو میرے حصے کا رزق ہے لا یاکلہ غیری، رزق اگر خدا معین کرتا ہے تو میرے حصے کا رزق کوئی میرے علاوہ کھا نہیں سکتا اگر میں نے کوتاہی نہیں کیا. تو فتمانن تو بے اطمینانیاں کیوں آتی ہیں؟ جب آدمی حریص بنتا ہے. یہی قناعت آ جائے، انسان نہایت اطمینان کے ساتھ کہتا ہے میرا خدا جو دریاؤں کی تہ میں رہنے والے کیڑے مکوڑوں تک رزق پہنچا سکتا ہے، وہ زمین پر مجھے اپنے رزق سے محروم نہیں کر سکتا. یہ انسان کے اندر. اور آخری زندگی کا قانون جو حضرت نے فرمایا کیا فرمایا؟ علم تو انا آخر الامر الموت، مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میں کہیں پر بھی اور کسی بھی مرتبے میں چلا جاؤں آخری چیز کا نام موت ہے. جسے یقین ہو جائے نا کہ وہ مر جائے، وقت ہو جائے، وہ سب سے بڑا ڈاکٹر ہو جائے، وہ سب سے بڑا انجینئر ہو جائے، لیکن انجام کا نام موت ہے، یہ یقین ہو جائے فاستعدد، تو پھر وہ خاموش نہیں بیٹھتا، پھر وہ آرام سے نہیں بیٹھتا. جسے معلوم ہے کہ آخری سفر اس دنیا سے جو کرنا موت کا سفر کرنا ہے، فاستعدد، تو وہ کیا کرتا ہے؟ تیاری کرتا ہے. ہمیں شاید ابھی یقین نہیں ہوا کہ آخر امری الموت. ہم کبھی مست ہو جاتے دنیا کے مقام ہو، منصب ہو، شہرت ہو، مال ہو، یہ، لیکن مجھے یقین آ جائے کہ میری انتہا کا نام کیا ہے؟ موت. فاستعدد. تو پس قناعت کیا ہے؟ قناعت انسان کو زندگی کے اصول بتاتی، قناعت انسان کو دین سے ہٹنے نہیں دیتی. قناعت اگر انسان کے وجود میں آ جائے نا تو بہت زیادہ دوسروں کے مال کو دیکھ کر غم نہیں کھاتا، اپنے وجود کو بیمار نہیں کرتا. وہ قناعت کی دولت میں اپنے وجود کو اتنا خوش رکھتا ہے کہ اس کی دنیا بھی آباد ہوتی ہے، اس کی آخرت بھی آباد ہوتی ہے. اب مولا کیا فرماتے؟ لا تکن، اپنے آپ کو ان لوگوں میں سے نہ قرار دو جن لوگوں کو
جب عطا کیا جاتا ہے تو یہ کسی مرحلے پر راضی نہیں ہوتے، ہمیشہ ان کے وجود میں ایک بیماری حرص نام کی ہوتی ہے جو سارے حدود کو پامال کرتی ہے۔ آپ آئیے در اہل بیت پر دیکھیے، جن حضرات نے اہل بیت کے ان فرامین کو اپنے وجود پر اپلائی کیا، لے جا پایا ان کو کوئی در اہل بیت سے دور؟ جناب اباذر کو کوئی علی سے دور کر پایا؟ جناب سلمان کو کوئی علی سے دور کر پایا؟ جناب ابو الاسود دوئلی کو کوئی علی سے دور کر پایا؟ جناب عمار کو کوئی علی سے دور کر پایا؟ مقداد و کمیل کو کوئی علی سے دور کر پایا؟ کیوں نہیں دور کر پایا؟ کیونکہ ان کے وجود میں حرص نہیں ہے، ان کے وجود کو آپ خرید نہیں سکتے۔ یہ جانتے ہیں کہ وہ دنیا جو علی کے ساتھ ہے، گرچہ کم ہے دنیا لیکن یہ دنیا مبارک ہے، وہ دنیا جو علی کے بغیر ملے گرچہ دیکھنے میں زیادہ ہے لیکن ہماری ہلاکت کا سبب ہے۔ یہ وہ اہم چیز ہے جو انسان اپنی زندگی میں لے آئے، اپنے وجود کو قناعت سے دور نہ کرے۔ یہ عظیم دولت جو حضرت اس حکمت میں فرماتے ہیں۔ بس آج آپ کی خدمت میں صرف یہی بیان کرنا تھا، تلاش، محنت، کوشش میں کمی مت رکھنا، لیکن اپنے آپ کو دنیا کا اسیر اتنا نہ بنانا کہ دنیا تمہیں کھینچ کر کہیں بھی لے کر چلے جائے۔ تم اگر در سے علی پہ چلنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے ایک حد ہے۔ تمہاری زندگی حیوانات جیسی نہیں ہے جو جہاں دل چاہے منہ مار دے۔ تمہیں اللہ نے بڑے احترام و اکرام سے انسان بنایا ہے، اپنے وجود کو اس احترام پہ باقی رکھو۔ پوری زندگی یہ کوشش کرو، اللہ نے کہا لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے تمہیں بڑا محترم بنایا۔ محترم آدمی ہر جگہ نہیں جاتا، وہ اپنے احترام کو باقی رکھتا ہے۔ وہ جس منصب پہ خلق کیا گیا ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹتا، اس سے پیچھے ہٹ جائے تو پھر امام وقت کے مقابلے میں آ جاتا ہے۔ اب دیکھیے سرکار سید الشہداء نے جو ان لوگوں کی جانب مخاطب ہو کر مولا خطبات دے رہے لیکن لوگوں پہ اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ خود حضرت نے فرمایا مولا بطونہم من مال الحرام، ان کے شکم مال حرام سے پر ہو چکے ہیں۔ مال حرام انسان سے قوت سماعت چھین لیتا ہے، امام کی آواز سننے نہیں دیتا۔ حضرت نے کیا کچھ نہیں سمجھایا اس قوم جفاکار کو، لیکن کسی کے وجود پر اثر نہیں ہوا۔ کوئی حسین پہ تلوار چلاتا ہے، کوئی حسین کے بچوں پہ پانی بند کرتا ہے۔ بس باب ازا یہ محرم کے ایام میں بڑے سخت ایام ہیں۔ آج کا دن جو گزرا نا، امام زین العابدین کی شہادت کا دن گزرا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب بھی حضرت سے بتایا جاتا تھا کہ قاتلین کربلا کو مختار نے پکڑا ہے، مختار نے سزا دی ہے، تو ایک سوال کرتے تھے، حرملہ کا کیا ہوا؟ حرملہ کا کیا ہوا؟ یہ سوال کا مطلب سمجھتے ہو؟ ایک درد جو امام سجاد کو بہت ستاتا تھا نا، وہ اپنے 6 ماہ کے بھائی کی شہادت پر ستاتا۔ یہ کربلا کا عجیب شہید ہے، یہ عجیب شہید ہے۔ حرملہ کا کیا ہوا؟ کیونکہ یہ بچہ جو ہے باپ کی آغوش میں تھا، باپ کی آغوش میں گیا تھا۔ اللہ کبھی آپ نے سنا ہے کوئی 6 ماہ کا بچہ ہو؟ آپ بھی اگر کبھی دیکھتے نا کسی کا بچہ ہونٹ سوکھے ہوں، آپ نہیں بھی جانتے ہو لیکن آپ کا دل تڑپ جاتا ہے۔ بچوں کی پیاس آدمی نہیں دیکھ پاتا، اللہ یہ بچہ پیاسا ہے۔ 6 ماہ کے بچے کو حسین اپنی آغوش میں لے کر گئے۔ کربلا کا تپتا ہوا صحرا ہے، حسین نے ابا کے دامن سے اپنے بچے کو چھپا لیا کہ اللہ میں تھوڑی دیر کے لیے کم سے کم اصغر کے وجود پہ سایہ تو کر دوں۔ اور بہب ازا آئے ہیں نا، فرمایا ہے فوج جفاکار دیکھتے نہیں میرا بچہ کیف یتلوع، اللہ اکبر۔ یہ جو تعبیر کیا امام نے یہ بھی عجیب تعبیر کیا،
تلذی کا لفظ استعمال کیا. معلوم ہے بعض علماء فرماتے ہیں مچھلیوں کی جو آخری حالت ہوتی ہے اسے تلذی کہا جاتا ہے. یعنی جب پیاس اپنی انتہا پہ پہنچے، مچھلی کو جب آپ نکالیے تو تھوڑی دیر اچھلتی ہے، پھر تڑپتی ہے، اور پھر اس کے بعد پیاس کی شدت جب بہت بڑھ جاتی ہے نا تو اس میں طاقت نہیں ہوتی تڑپنے کی، اب صرف منہ کھولتی اور منہ بند کر لیتی ہے. امام فرماتے میرے بچے میں تو اب تڑپنے کی بھی طاقت نہیں ہے، کبھی اپنے منہ کو کھولتا ہے، کبھی اپنے منہ کو بند کر لیتا ہے. اللہ نہ کرے کسی باپ کو یہ منظر دیکھنا پڑے. اے ارباب ادا قیامت آ گئی جب اس ملعون نے کہا اقطع کلام الحسین، ارے حسین کے کلام کو قطع کر دے، تیر سے شعبہ چلا ہے. اللہ یہ کون سا تیر ہے؟ یہ تیر 6 ماہ کے ننھے گلے پہ نہیں چلایا جاتا، 6 ماہ کے بچے کا گلا ہوتا ہی کتنا بڑا ہے. ارباب مقاتل لکھتے ہیں جب یہ تیر آیا نا، روایت کا جملہ ہے ذبحا من الاذن الى الاذن. شاید مصائب کے اس فکرے کو اگر آپ سمجھ گئے، ذبحا من الاذن الى الاذن یعنی تیر لگا نہیں ہے، تیر نے اصغر کو ذبح کر دیا ہے. ارباب ادا فانقلب الصبی علی ید الامام، ارے بچے نے خود کو بابا کی گودی میں پلٹ دیا. اب یہ منظر کس کا تھا؟ شاید تیر کا وزن زیادہ تھا، اصغر کا وجود اتنا بڑا تھا. ارے فانقلب الصبی علی ید الامام، شاید ایک وجہ یہ بھی رہی ہو بچے نے خود کو باپ کے ہاتھوں میں پلٹ دیا ہو. اے میرے بابا، ابھی آپ نے بھیا اکبر کے کلیجے میں تیر کے نشان اور نیزے کو نکالا ہے. اے میرے بابا کم سے کم میرے زخمی گلے کو نہ دیکھیے. وزدید و نندی تلاش لے کر حسین چلے. میرے اللہ ہوین علی ھذا امری، اور پڑھتے ہوئے کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون. در خیمہ پہ آئے، ماں باہر آ گئی. ماں نے ایک جملہ کہا امثلو کا ینہر، اے میرے لال کیا تجھ جیسے بچے بھی نہر کی